تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 48, 49, 50. آیت نمبر 48. Have they not observed things that Allah has created? تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے بنایا، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. How their shadows shift from right to left, prostrating to Allah while they are humble. کیسے ان کے سائے جو ہیں وہ مطلب شفٹ ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ مطلب رائٹ سے لیفٹ کی طرف، پھر لیفٹ سے رائٹ کی طرف، اس طرح سے وہ چاروں طرف گھومتے ہی رہتے ہیں. یعنی وہ سجدہ ریز ہیں اللہ کو اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ. گھمنڈ اور غرور کے ساتھ اللہ کا سجدہ نہیں کر رہے، وہ لوگ سجدہ کر رہے وہ بھی بہت ہمبل ہو گئے. آیت نمبر 49. And to Allah prostrate all that are in the heavens and all that are in the earth. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین پر ہیں. The moving creatures یعنی چلنے پھرنے والے تمام وہ مخلوق جن کو اللہ نے بنایا ہے. And the angels اور فرشتے بھی. تو یہ لیونگ کریچرز ہو گئے پورے کے پورے، کہ مطلب انسان بھی آ گئے، اس میں حیوانات بھی آ گئے، اور اللہ نے فرشتوں کا بھی نام لیا ہے. اینڈ دے آر ناٹ پراؤڈ، اور پھر یہ لوگ گھمنڈ نہیں کرتے، ان کے اندر مغروری نہیں ہے، یعنی کہ تکبری نہیں ہے. دیٹ از دے ورشپ دیئر لارڈ اللہ ود ہیوملٹی. اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں وہ بہت ہی نم کے، جھک کے، عاجزی کے ساتھ. آیت نمبر 50. They fear their Lord above them and they do what they are commanded. اور وہ ہر وقت اپنے رب کا ان کو خوف ہوتا رہتا ہے. یعنی وہ خوف وہی ہے کہ جو محبت جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہو، تو لگے رہتے اسی میں اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو حکم کیا، کمانڈ کیا، وہ وہی کرتے ہیں. ایوری تھنگ پروسٹریٹس ٹو اللہ. ہر چیز اللہ کا سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اللہ سیز اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. Have they not observed things that Allah has created? تو اللہ نے جن چیزوں کی تخلیق کی ہے تو کیا ان کو وہ دیکھتے نہیں؟ Their shadows shift from right to left. ان کے سائے جو ہیں وہ سیدھی طرف سے الٹی طرف جاتے ہیں، یعنی الٹی طرف سے سیدھی، وہ جیسے جیسے وہ سورج کا جو ہے اوپر چڑھنا اترنا. پروسٹریٹنگ ٹو اللہ وائل دے آر ہمبل. اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں بہت ہی جھک کر، نم کر، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ. اللہ انفارمس us about his might, majesty and pride. اللہ ہم کو یہاں پر جو چیز کی خبر دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا بہت ہی مائٹ، یعنی جو ہے اللہ کا، یعنی اس کا پاور، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا زبردست ہونا، اور اس کی شان و شوکت. اور پھر جو اس کا گھمنڈ ہے، اس کا غرور ہے، وہ صرف اللہ پر ہی جچتا ہے، کسی انسان پہ نہیں جچتا. کوئی بھی انسان گھمنڈ اور غرور اگر کرے تو اس کو صرف ایک بات دیکھنی چاہیے کہ اس کے گھمنڈ اور غرور سے جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو کیا زمین پھٹ جاتی ہے، یا پھر کیا پہاڑ جو ہے وہ مطلب گر جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھمنڈ اور غرور کے ساتھ زمین پہ نہ چلے. میننگ دیٹ آل تھنگس سبمٹ themselves ٹو ہم. اللہ کے سامنے سب لوگ جھک گئے، سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے. تو اینڈ ایوری کریٹڈ بینگ، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے جس کو بنایا ہے، ہر وہ چیز اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ، یعنی کہ چاہے وہ لیونگ ہے یا پھر وہ نان لیونگ ہے، یا پھر وہ جیسے مطلب جو بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مطلب پتھر ہے،
پہاڑ ہے اور پھر جھاڑ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر وہ ہے جو زندہ ہے، لیونگ ہے، جانور، انسان، اور پھر جن، یہ سب بھی آ جاتے ہیں. اینڈ ایز ویل ایز دا ریسپانسبل، اور وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں یعنی کہ ہیومنز اینڈ جنس، اینڈ دا اینجلس، تو یہ انسان، جنات اور فرشتے. all humble themselves before him، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. He tells us that everything that has shadow leaning to the right and the left, that is in the morning and the evening, is by its shadow prostrating to Allah. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو بندہ یہ سوچے گا کہ وہ جو کافر ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے، وہ جو ہندو ہے وہ تو نہیں کر رہا ہے نا، تو پھر وہ کرسچن ہے وہ نہیں کر رہا ہے، تو کتنے سارے تو لوگوں کے لیے سوچیں گے کہ وہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے. لیکن کیا ہر بندے کے مطلب یہ سورج جب نکلتا ہے تو کیا یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے؟ اور ہر اس انسان کے سب کے پرچھائیاں گرتی ہے کہ نہیں گرتی زمین پر؟ تو جب یہ سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ان کی پرچھائیاں سجدہ کر رہی ہے، چاہے وہ کرے نہ کرے. مجاہد said when the sun passes its zenith، یعنی کہ ایک دم جب بلندی پہ پہنچ جاتا ہے سورج، everything prostrates to Allah, may he be glorified. ہر چیز جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی ہی تمام شان ہے، اللہ ہی ہے جو سبحانک. This was also said by Qatada, Ad-Dahak and others. وَهُمْ دَاخِرُونَ، داخرون کا مطلب ہے while they are humble، یعنی وہ لوگ بہت ہی جھکے ہوئے، نمے ہوئے، اور بہت ہی یعنی کہ مطلب عاجزی کے ساتھ ہے، یعنی ان کا بہت ہی سجدہ جو ہے وہ بہت ہی جھک کے. داخرون means they are in a state of humility، یعنی وہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں بہت ہی مطلب اللہ کے سامنے ایک دم سجدہ کرتے ہوئے، یعنی بہت جھک کے. مجاہد also said the prostration of everything is its shadow، کہ ہر کسی کا جو سجدہ ہے وہ اس کا سایہ ہے، پرچھائی، تو وہ اس کی پرچھائی جو ہے وہ بھی وہ سجدہ کر رہی ہے نا. And he mentioned the mountains and said that their prostrations are their shadows، اور پہاڑوں کے بھی جو سائے ہیں وہ بھی ہے جو اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. ابو غالب الشیبانی said the waves of the sea are its prayers، کہ سمندر کی جو لہریں ہیں وہ اس کی عبادت ہے یا صلاح، نماز ہے، یعنی جیسے اللہ کی بندگی میں وہ. It is as if reason is attributed to these inanimate objects when they are described as prostrating to. So Allah says کہ ان لوگوں کے اوپر جب یہ چیز بولی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو سجدہ کرتے ہیں جو بے جان ہے، تو ان کے لیے بھی جب یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھی سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کا، تو اس میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دابتن. دابتن یعنی کہ جو چلنے پھرنے والے جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا جانور ہو. And to Allah prostrate all that are in the heavens and all that are in the earth of the moving creatures، کہ اللہ کا سجدہ جو ہے وہ کرتے ہیں تمام وہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین پہ ہے، اور وہ جو تمام چل رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، موو کرتے ہیں ہمیں، وہ تمام. ایز اللہ سیز ان سورہ نمبر 13، سورہ رعد، اور اس کی آیت نمبر 15 ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. And to Allah alone all who are in the heavens and the earth fall in prostration. اور صرف اللہ کا اکیلے کا سب جو ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں اس کے سامنے، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین پر ہیں وہ تمام willingly اور unwillingly، طوعاً و کرہن. یعنی طوعاً کا مطلب ہے جو بہت ہی
مطلب اطاعت کے ساتھ جو جھکے، یعنی کہ بہت ہی اچھی وہ چاہتے ہوئے ولنگلی کر رہا ہے وہ سجدہ، کہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے بہت شوق سے، لیکن انویلنگلی، وہ کرہن، جو کراہت جس کو آتی کرنے، تو وہ بھی کر رہے نا، انویلنگلی بھی تو کر ہی رہے نا، وہ چاہے وہ چاہتے نہیں ہے، نہیں کرنے کا ہم کو سجدہ اللہ کا، لیکن تمہارے سجدے کو روک کے بتاؤ نا، سورج کے سامنے، یا مطلب کیا سورج کی تم کو نہیں چاہیے کیا توانائی، یا سورج تمہارے کو چاہیے ہی نہیں کہ سورج نکلے، اور وہ نکلے گا تو تمہاری تو پرچھائی ہوگی. And so do their shadows in the mornings and in the afternoons. یعنی کہ صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی ان کے سائے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، چاہے دل سے کریں، چاہتے ہوئے کریں یا نہ چاہتے ہوئے کریں، کرنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ مطلب پورے جہان، پوری کائنات کا وہ رب ہے، اور اسی کا سجدہ سب کو کرنا ہے، چاہے وہ اپنی مرضی سے کرے یا نہ کرے، ان کے سائے کو تو کرنا ہی پڑے گا. وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ and the angels and they are not proud. اور فرشتے بھی، اور یہ کوئی بھی گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. means they prostrate to Allah and are not too proud to worship him. کہ اللہ کی بندگی کرنے سے جیسے ان کو بڑا، جیسے ہوتا نا کہ ہم بہت ہی ہمارے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے اور ہم نہیں کریں گے، تو وہ بات نہیں ہے. فرشتے تو اتنے ہیں کہ ہر آسمان کے اوپر، ہر ساتوں آسمان پہ فرشتے بھرے ہوئے، اور سب کے سب کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کوئی رکوع کر رہا ہے تو کوئی تسبیح کر رہا ہے. 4 انگل جتنی اگر جگہ نہیں ہے کہیں بھی تو سوچ لو کتنا جام پیک ہے. یخافون ربہم من فوقہم، they fear their Lord above them، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے. means they prostrate out of fear of their Lord, may he be glorified. کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اندر دل میں ایک خوف ہے ان کے اپنا رب کو، یعنی مطلب اپنے رب کے لیے، اور وہ مطلب اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، جیسے کہ may he be glorified، یعنی کہ تمام حمد و ثنا جو ہے وہ تسبیح وہ سب اللہ کے لیے ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ and they do what they are commanded. اور وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو کمانڈ کیا گیا ہے، یعنی حکم. اللہ کا حکم ایک بار جاری ہو گیا، امر یعنی کمانڈ. یؤمرون آ گیا اس کے اندر کہ جب بھی ان کو حکم کیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں اس کو. وَيَفْعَلُونَ، یفعلون میں فعل ورڈ آ گیا کہ وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، کسی چیز کو کرنا فعل ہے. تو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں. میننگ دے کنٹینیولی اوبے اللہ، یعنی کہ ایک دم، یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ کنٹینیوسلی اللہ کی وہ لوگ فرما برداری میں ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. جو اللہ کا حکم جاری ہوتا چلا جاتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. تھکتے نہیں ہیں، بیزار نہیں ہوتے، اور چڑھتے بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کا بڑا گھمنڈ اور غرور ہو. ڈوئنگ واٹ ہی ٹیلز دیم ٹو ڈو، وہ لوگ کرتے ہیں وہی جو بھی ان سے کہا جاتا ہے. اینڈ اوائڈنگ دیٹ وچ ہی فاربڈس، اور جس چیز کے لیے اللہ نے منع کر دیا وہ نہیں کرتے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں سب میں ہونی ہی چاہیے کہ جو اللہ نے منع کر دیا ہے، قرآن میں تو ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کس چیز کے لیے منائی کی ہے، تو وہ مت کرو نا. جو بھی چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے اس کو مت کرو. اگر اللہ نے بولا ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب ہی ان کے لیے صحیح ہے تو وہ حجاب ہی ان کو کرنا ہی چاہیے. وہ بے حجاب ہو کے گھومنا صحیح نہیں ہے وہ ان کے لیے. تو اس طرح سے اور بھی چیزیں اللہ نے بولا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے کرو، اور شادی بیاہ ہو تو اس طرح سے کرو. یہ نہیں کہ بیٹھ کے دعوت دینے کی جگہ ڈاوریاں وصول مت کرو، کہ جہیز جو ہے وہ وصول کر رہے لڑکیوں سے، لڑکی والوں سے. یعنی کہ ایک آدمی جو ہے اپنا گھر بسائے گا ابھی تو، اور وہ عورت کے ساز و سامان سے، تو یہ اس کے لیے بہت بے عزتی اور ذلت کی بات ہے اس آدمی کے لیے کہ جو یہ حرکت کرے، کیونکہ اس کو آگے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے.
تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہم کو کہ ہم کو کتنا ہمبل بھی ہونا ہے اور اس کے حکم کی ہم کو تعمیل جو ہے مطلب بولتے نا اس کو وہ پورا حکم بجا لانا ہے. اللہ نے جو چیز بھی ہم سے کہا ہے کرو وہ کرنا ہے. جس چیز کے لیے منع کر دیا اس سے رک جاؤ, مت کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوان